بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 90 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا اسٹوری کا نام ہے 3 سہیلیوں کی کہانی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں 3 سہیلی اکٹھے میں رہتے تھے اور ہر دن وہ گلدوزی اور اپنے گپ شپ کو لگانے کے لیے ایک ہی ساتھ میں بیٹھتے تھے اور بہت خوبصورت گپ شپ لگاتے تھے۔ تو ناظرین، قصے والا کہتا ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت خوبصورت ڈیلا ڈالے ایک نوجوان بادشاہ کا لڑکا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھے اور اپنے رایا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اور اس کے علاقے کے رایا کے لوگ بھی اس کے لیے بہت خوش تھے اتفاق سے۔ لیکن اس میں ایک عادت تھی کہ وہ اپنے عادت میں ایسا مجبور تھے کہ کبھی کبھار وہ غریبوں کا پرانا پٹے ہوئے کپڑے لگاتے تھے اور اپنے محلے گلیوں میں کوچوں وغیرہ میں گھومتے تھے اور اپنے رایا کا سراغ لگانے کے لیے کہ کہیں تو ہمارے مخالف نہیں یا ہمارے پیچھے گپت شنید کے دوران وہ لوگ کیا چگمگوئیاں کرتے ہیں۔ تو اس راز کو جاننے کے لیے اس نے ایک دن پرانے پٹے ہوئے کپڑے ملنگوں کی طرح لگائے اور اپنے گلی کوچوں میں گھومنا شروع کیا۔ تو ناظرین، قصے والا بولتا ہے کہ وہ چلتے چلتے ایک بڑا کوچے میں گزرتے ہوئے ایک جگہ میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک مکان کے چکورے باہر کونے میں 3 سہیلیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت لائٹ اور بدر کی نمونے چمکے ہوئے شکلوں میں بیٹھے ہوئے گپ شپ اور گپت شنید کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس نے اپنے آپ کو ادھر سے کچھ چھپا کے وہ لوگوں کا راز اور سراغ کو سننے کے لیے اس نے وہاں اپنے آپ کو کان کو دیوار کے ساتھ لگا کے سننے کا کوشش کیا۔ تو ناظرین، بادشاہ کو صاف سنائی دینے لگا کہ تینوں بیٹے سہیلی اکیلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ نہ جانے کیا کیا پٹخے مارتے اور بادشاہ کا نام لے رہے تھے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ایک سہیلی نے پوچھا، اگر اس علاقے کے خوبصورت بادشاہ کے خوبصورت اور جوان لڑکے میرے کو اگر شادی کرتا تھا تو میں اس علاقے کے 40 آدمیوں کو 40 مونگ کے دانے سے ایک دن میں کھانا کھلاتا تھا۔ تو ناظرین، ایک دوسرے نے کہہ کے لگایا کہ تم اس میں کتنا بڑا بلہ کام کر رہے ہو۔ اگر اس بادشاہ کے بیٹے ہمارے ساتھ میرے کو اگر شادی رچائے اور میرے کو شادی میں پکڑے تو میں اس علاقے کے 40 آدمیوں کو 40 کپاس کے روئی کے ایک روئی سے ایک آدمی کا کپڑا مطلب بنا کے اس کو زیب تن کروں گا۔ تو ناظرین، جب دوسری نے اپنی بات کو ہوا میں اڑا دی تو تیسری کا بھی پیر رہ گیا۔ تو ناظرین، تیسری نے اتنا بڑا دھماکہ کیا کہ اگر اس علاقے کے خوبصورت بادشاہ میرے ساتھ شادی کر دے تو میں بادشاہ کے ساتھ 40 لڑکے اور ایک بیٹی کو ایک ہی ساتھ میں جننے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین، بادشاہ کے بیٹے نے اس تینوں سہیلیوں کے راز کو سنا اور وہ ادھر سے چلا گیا۔ تو اس کو یہی تینوں سہیلی تو پسند آ گئے کہ یک کے بعد دیگرے اتنے خوبصورت تھے کہ وہ اس کا بھی عاشق اور گریدہ ہو گیا۔ تو چنانچہ ناظرین، اس نے اپنے علاقے میں گیا اور اپنے محلے داروں کو اس کا پیغام بھیجا کہ وہ اس لڑکی سہیلیوں کے ایک لڑکی کے ساتھ شادی رچائے گا۔ تو ناظرین، اتفاق سے بادشاہ کو کون انکار کرے گا، تو فوراً اس کا شادی کا بندوبست ہو گیا اور اس نے یہی مطلب سہیلی کو شادی کیا۔ تو ناظرین، شادی کرنے کے بعد بادشاہ جب اس رات کو اس کے ساتھ سہاگ رات میں گھر میں چلا گیا تو بادشاہ نے بولا کہ میں تو شادی آپ کے ساتھ کیا، لیکن ایک بات کو میں کو سیدھا کرنے اور کلیئر کرنے کے لیے اس بار شادی کیا کہ آپ نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ پکا بولا تھا کہ میرے ساتھ اگر اس بادشاہ کا لڑکا شادی کر دے تو میں 40 دانہ مونگوں کے ساتھ 40 آدمیوں کو کھانا بنا کے کھلاؤں گا۔ تو آج تمہارا سہاگ رات ہے، تو کل اس بات کا تیاری کرو کہ تم میرے محلے کے 40 آدمیوں کو ادھر میں اکٹھا بلاؤں گا، اس کو 40 دانہ آپ کو ہمارے ادھر کچن میں ہمارا باورچی میکر آپ کو کھانا بنانے کے لیے 40 دانہ مونگ دیں گے، تو 40 دانے مونگ کے ساتھ تم 40 آدمیوں کو کھانا بنا کے کھلاؤ، اگر نہیں تو میں
تمہارا بال موڑوں گا اور تمہارا سر کو گنجا بناؤں گا اور تمہارا طلاق دے دوں گا۔ تو ناظرین، بادشاہ کو شادی کے بعد اس سہیلی تو بہت بڑی مطلب امتحان میں پھنس گیا۔ تو جب صبح ہو گیا تو اس کو 40 دانہ مونگ لے کے آیا اور ایک بڑا ہون میں دیا، تو اس نے بڑے ہون کے اندر پانی بوئل کر کے 40 دانے ہون کو ڈال دیا، مونگوں کو ڈال دیا، تو بوئل ہو گئے، نہ جانے کدھر ہوا میں اڑ گئے اور اس کا نام و نشان ہی نہیں رہ گیا۔ تو جب کھانے کا ٹائم ہو گیا تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اس کے دوست و اقارب آئے، تو اس نے بولا کہ ابھی کھانا کدھر ہے؟ تو اس نے دیگچی دیکھا تو اس کے اندر کچھ نہیں ملا، لہذا بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے دوسرے مکان سے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا اور رخصت کیا، اور اس کے بعد فوراً اس لڑکی کا بال موڑ دیا اور اس کا طلاق دے کے اپنے بادشاہی محل سے نکال دیا۔ تو ناظرین، اس کے نکالنے کے بعد پورے محلے میں چرچا ہو گیا، اور دوسرے ہفتے میں بادشاہ نے دوسری سہیلی کو شادی کے لیے پیغام بھیجا۔ تو ناظرین، دوسری سہیلی نے بھی شادی کیا۔ تو شادی کرنے کے بعد جب بادشاہ کے گھر میں آیا تو بادشاہ نے سہاگ رات کے بعد اس کو پیغام اس کے ساتھ گپ شپ لگایا اور اس کو بولا کہ آپ نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ بتایا تھا کہ اگر اس علاقے کا بادشاہ میرے ساتھ شادی رچا دے تو میں اس بادشاہ کے ساتھ شادی رچانے کے بعد 40 روئی کے دانے کے برابر میں 40 آدمیوں کو کپڑا مطلب بنا کے اس کو زیب تن کروں گا۔ تو آج آپ کا امتحان ہے اور کل میں آپ کے لیے 40 روئی کو لے کے آؤں گا کپاس کا، اور اس کپاس کے روئی سے آپ 40 آدمیوں کا 40 آدمیوں کا کپڑا بنا کے دکھا دیں۔ تو ناظرین، 40 روئی کے رولے کو اس ادھر لے کے آیا اور اس کو سامنے رکھ دیا اور اس کو بولا کہ ابھی اس کو 40 آدمی کا تم کپڑا یا کہ زیب تن اس کو بنا کے دکھا دو۔ تو ناظرین، اس نے ایک چرخہ منگایا اور چرخہ سے روئی کو گول گول کر کے ادھر اس نے رسی بنایا، اور رسی بنانے کے بعد اس نے ہر ایک رسی کا ٹکڑا کو بولا کہ ایک ایک آدمی کا پاؤں میں بند کرو تو 40 آدمی کا حساب برابر ہو جائے گا۔ تو ناظرین، بادشاہ نے بولا کہ میں اتنا کم عقل انسان نہیں ہوں اور اس کام کے لیے آپ کو اپنے بادشاہی محل میں لہذا نہیں بلایا۔ تو اس کے اوپر بھی بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ناظرین اس کا بال بھی موڑ دیا اور اس کو طلاق دے کے اس کا حساب کتاب برابر کر کے اس کو باہر دھکیل دیا۔ تو ناظرین، دوسری چلا گیا تو ابھی پورا علاقے میں سب آدمی مشہور ہو گئے، اور تیسری کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہی دن شاید ہم لوگ کا ایک آدمی بات سنا تھا اور اس بات کو بادشاہ تک پہنچایا، اور اس کے لیے ہم لوگ بادشاہ کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ تو ناظرین، بادشاہ کو تیسری کے بغیر بھی چین نہیں آیا اور اس نے تیسری سہیلی کے ساتھ پیغام بھیج دیا کہ تم میرے شادی کے لیے تیاری ہو جاؤ۔ تو ناظرین، تیسری کو جب بات سنا تو اس کو بولا کہ ہاں میں تو شادی کے لیے تیار ہوں، اور اس کو رشتہ بھی مان لیا۔ تو چنانچہ ناظرین، دونوں سہیلیوں کو اس کے پیچھے زیادہ غصہ آیا کہ وہ دونوں کا بال کٹ گئے، تو اس کو منع کیا کہ اس بادشاہ کے لڑکے کے ساتھ شادی نہیں رچائیں، لہذا آپ کا بھی ہمارا جیسا حالت ہو جائے گا۔ تو ناظرین، تیسری لڑکی نے یعنی اس کے سہیلی نے اس دونوں سہیلیوں کا بات کو گوارا نہیں کیا اور اس کو بولا کہ آپ لوگ اپنا قسمت جانے تو میں اپنا قسمت کو دیکھ کے آزماؤں گا۔ تو ناظرین، دونوں کو بہت ضد ہو گیا اور اس ضد کی انا نے وہ دونوں کو اس کا دشمن بنا دیا، اور بہت بڑا کڑی دشمنی دونوں سہیلی اور اس سہیلی کے آپس میں برپا ہو گیا، اور طوفانی بارش اور جھگڑ کا شکل اختیار کرتے ہوئے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تیسری لڑکی کے ساتھ شادی رچا کے کیا حشر ہو جائے گا۔ تو چنانچہ ناظرین، بادشاہ کی شادی ہو گئی اور تیسری لڑکی کے ساتھ شادی کے بعد سہاگ رات میں جب بیٹھ گئے تو بادشاہ نے اپنا وہی دفتر کھولا اور لکھے ہوئے بات کو نکالا اور بولا کہ آپ نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ شاید ایک بھی بات کو وعدہ کر کے بولا تھا کہ اگر اس علاقے کا بادشاہ ہمارے ساتھ شادی رچا دے تو میں اس کے ہاں یعنی گھرانے میں 40 لڑکے اور ایک لڑکی کو ایک ساتھ جننے کے لیے تیار ہوں، تو حتیٰ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ جی ہاں، میں اپنے وعدے میں پکا ہوں اور انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو چنانچہ ناظرین، بادشاہ کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے گھر کو رکھا، اور بعد میں چند دنوں کے بعد اس نے بادشاہ کو خوشخبری سنایا کہ میرے کو ابھی پریگننٹی ہو گیا اور شاید آپ ابھی باپ بننے والے ہیں، اور 40 لڑکوں اور ایک لڑکی کا۔ تو بادشاہ کو خوشی ہو گیا اور اس نے اپنے محلے کے سب لوگوں کو بلا کے وہاں ناظرین بادشاہ نے
کھانا بنایا اور کیک کاٹا اور بہت خوشی رچائی، اور اس خوشی کے بعد بادشاہ نے علاقے کے پورے بڑوئیوں کو یعنی کارپینٹروں کو اطلاع دیا کہ وہ بادشاہ کے گھر کے لیے 40 پنڈودانی اور 40 بیڈ بنائیں تاکہ ہر ایک بچے کو ایک الگ الگ بیڈ میں رکھیں، یعنی 40 ایک بیڈ بنائیں تاکہ ہر ایک لڑکے یا لڑکی کو اور اس کے لڑکے یا بچوں کو الگ الگ بیڈ میں بتا کے تاکہ اس کا دیکھ بھال کریں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اس نے 40 نوکروں اور ایک نوکرانی کو ہر ایک بیڈ کے ساتھ رکھنے کے لیے بادشاہ کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اس کو رکھ لیا، اور ناظرین پورا انتظام ہو گیا، اور بستر وغیرہ اور کپڑوں بنانے والے خیاط وغیرہوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بادشاہ کے بچوں کے لیے الگ الگ نمونے کے کپڑے بنائیں اور رکھ دیں تاکہ بادشاہ اس خوشی کے لیے پورے دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ تو چنانچہ ناظرین بادشاہ کا سب چیزوں کا انتظام ہو گیا، اور اس نے گھر وغیرہ کو بھی بنا دیا، اور بادشاہ نے اپنے بچوں کا سونے کے لیے اچھے اچھے جگہ کو خود چھک کر کے دیکھ لیا۔ اور ناظرین قصے والا بولتا ہے کہ ٹائم کا پیریڈ بھی نزدیک آیا، اور بادشاہ کے بیوی کا ابھی جننے کا اس کا بچوں کا وقت بھی ہو گیا، تو چنانچہ بادشاہ سلامت کو ایک ضروری کام کے لیے باہر جانا پڑا، اور اتفاق سے یہی رات اس کا ڈیلیوری کا کیس ہونے لگا۔ تو چنانچہ ناظرین جب دائیوں کو خبر ہوئی کہ بادشاہ کے بیوی کو ابھی بچے کا پریگننٹی کا ٹائم ہو گیا، تو سب نوکر الرٹ ہو گئے اور سب دائی لوگ اس کے قریب آئے تاکہ ہر ایک بچے کو سنبھال سکیں۔ تو چنانچہ ناظرین اتفاق سے ایسا ہی ہو گیا، اور اس نے قصے والا بولتا ہے کہ ایک ہی بار میں 41 بچہ دیا، اور اس بچوں میں ایک لڑکی اور 40 لڑکے پیدا ہو گئے۔ تو سب محلے کے لوگوں کو اس خوشی کے لیے معلوم ہو گیا، اور دونوں ڈائن اس کے پیچھے جو لگے ہوئے تھے کہ اس کے پکے دشمن تھے، تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس نے اپنا قول پورا کیا اور بچہ جن لیا، اور اس نے شرط جیت لیا، اور ہم لوگ دونوں ہار گئے۔ تو جب رات کی تاریکی میں ناظرین وہ لوگوں نے نہ جانے کیا ترکیب سوچا کہ اس کے جگہ میں اس کے 40 بچوں کو ایک ہی ڈبہ میں ڈال کے نکال دیا، اور اس کے گھر سے چوری کر کے دریا میں جا کے پھینک دیا، اور اس کے جگہ ہر ایک بیڈ کے اندر ایک گرگٹ کو لا کے رکھا، اور آخر میں لڑکی کا جگہ کو ایک ریگ ماہی، جس کو ہمارے مقامی زبان میں ہم لوگ اس کو روگن لیس بولتے ہیں، اس کا بھی ایک نمونہ کا چیز اس کے بیڈ کے اندر رکھا۔ جب صبح ہو گیا تو دوسری دن ناظرین بادشاہ اپنے سفر اختتام کر کے جب ادھر آیا، تو اس کو یہ حال معلوم ہو گیا کہ اس کا بیوی نے اپنا قول پورا کیا، تو اس نے خوشی سے ادھر اچھل پڑا، اور جلد ہی اس نے فوراً ایک بچے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ تو جو ہی ناظرین وہ نزدیک آیا اور اس نے وہاں کپڑا کھول کے بچے کو دیکھنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ بچے کی جگہ بڑے بڑے گرگٹ پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بچہ دیا۔ تو اس نے بہت بھی غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد اس نے فوراً اپنے بیوی کو پکڑا اور اس کے سر کے باڑ کو منوٹ لیا، اور اس کو گھر کے باہر نکالا، اور اس کو بولا کہ تم یہ قابل نہیں کہ اتنا وقت ہمارا گھر میں رہا، لیکن میں تمہارا طلاق نہیں دوں گا جب تک یہ راز کلیئر نہیں ہو جائے گا، لیکن تم بادشاہی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے، اور اس نوکروں کی طرح رہو اور ادھر کام کرتے رہو۔ تو ناظرین فوراً 40 دائیوں نے گواہی دیا کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بادشاہ سلامت ایک بچے کو وصول کیا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ گرگٹ ہو جائیں؟ شاید آپ کی نصیب کی وجہ سے راتوں رات فیصلہ اللہ نے اٹل کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین بادشاہ بہت گبر انسان تھے، اور اس کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ تو چنانچہ ناظرین قصہ دوسرا روڈ مختار کرتے ہوئے ادھر جب اس کے بچوں کو جب سمندر میں پھینکا گیا، تو جو ہی یہی جگہ میں بہت پریوں کا ایک گول آیا ہوا تھا، اور وہ لوگ وہاں اپنے مخلوق اور جن اور دیہ بوتوں کے ساتھ وہاں سمندر کے کنارے غسل اور سوئمنگ کر رہے تھے۔ تو وہی بچہ اس کے ایک بڑا بوت کے ہاتھ میں لگ گیا، اور اس نے اس صندوق کھولا، دیکھا کہ اس کے اندر 40 بچے ہیں۔ تو ناظرین اس نے اپنے بڑے ممبر کو بلایا اور اس کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہم لوگ کو ادھر کچھ گفٹ ملا ہوا ہے۔ تو سب پری اور بوت جمع ہو گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بڑے پری نے بولا کہ اس میں ہم لوگ کو انسان کا سمل آ رہا ہے، لہٰذا یہ ہم لوگ کا جیسا مخلوق نہیں ہے، یہ انسان کے بچے ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین بڑے نے فیصلے سنایا کہ اگر جو بھی ہیں تو ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، یہ لوگ یتیم ہیں اور
بہت چھوٹے ہیں، لہٰذا اس کے لیے دودھ کا بندوبست کریں۔ تو ناظرین، دیہ اور بلاہ اور بوتون نے فوراً ہی دودھ حاضر کیا اور سب بچوں کو دودھ پلایا، اور پلانے کے بعد بڑے نے حکم دیا کہ اس بچوں کو ادھر ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے، اپنے مکان میں یعنی کوہ کاف میں لے کے جائیں گے اور وہاں پلیں گے اور اس کو بڑا کر دیں گے اور اپنے بچے بنائیں گے۔ تو چنانچہ ناظرین، قصے والے بولتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کر دیا اور سب بچوں کو اپنے علاقے میں لے کے گیا اور وہاں رکھا اور وہاں دیکھ بھالی کیا، اور سب بچے یکے بعد دیگرے بڑے ہو گئے۔ ناظرین، اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ 40 لڑکوں کا ایک ہی شکل، ایک ہی صورت اور ایک ہی قد تھا، اور اس کا بس ایک ہی بیٹی جو لوگ کا بہن تھا الگ تھا، باقی سب ایک ہی شکل کے تھے۔ تو ناظرین، جب بڑے ہونے لگے تو بڑے ہونے کے بعد ایک دن نے اس کے جب بیٹی بڑے تھے وہ لوگوں کا بہن، تو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ چھوٹے بھائی کے ساتھ سوال کیا کہ یہ لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ کا پاؤں کیسا ہے، شکل کیسا ہے، کوئی کا مونچھ بڑا ہے، کوئی کا کان بڑا ہے، کوئی کا ہونٹ بڑا ہے، نہ جانے ہم لوگ 40 بہن بھائیوں میں سب انسان ہم لوگ الگ ہیں، اور وہ لوگ کا رہن سہن الگ ہے، اور وہ لوگ کا کھانا پینا بھی الگ ہے، اور ہم لوگ کو الگ الگ کھانے وغیرہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ اپنے ماں باپ کو سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ کا نسب کیا ہے، شاید ہم لوگ کے ساتھ کچھ سراغ مل جائے۔ تو ناظرین، سب نے اکٹھا مل کے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ ایک گفت شنید کو بڑھا دیا، اور ایک دن وہ لوگ یہی نتیجے میں پہنچا کہ وہ اپنے شاید حقیقی ماں باپ کے بارے میں وہ لوگ کو سوال کر دیں گے۔ تو ناظرین، جب شام ہو گیا تو شام کے کھانے کے ساتھ چھوٹے پری بڑے پریوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کے ماں باپ کو جو کہ اس کے دوسرے نمونے کے ماں باپ تھے اور وہ لوگوں کے لیے حقیقی ماں باپ نہیں تھے، تو وہ لوگ کے اندر شک اور گمان کا فضا برپا ہو گیا۔ تو انہوں نے رات کو ایک دوسرے کو سسکیاں مارتے ہوئے ایک دوسرے کو بولا کہ ابھی سوال کا ٹائم ہے، شاید اپنے ماں باپ کو سوال کر دیں۔ تو چنانچہ ناظرین، ایک دوسرے کو پوچھنے کے بعد ایک نے سوال کیا کہ آپ لوگ شاید ہم لوگ کے بے شک ہمارے ماں باپ ہیں، ہم لوگ کو بڑا کیا اور پھولا بھی ابھی انسان کا روپ ہے، لیکن ہم آپ لوگ سے کچھ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حقیقی باپ کون ہے۔ تو ناظرین، ایک دوسرے کے بعد پری نے بت کی طرف دیکھا اور بت نے پری کی طرف، اس نے آخر میں نہیں چھوڑا کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں اور لہٰذا ادھر رہیں۔ تو اس نے پھر چھوٹے نے سوال کیا، شاید ہم بیٹے ہیں لیکن ہم لوگ آپ لوگوں سے کیوں الگ ہیں، اور ہم لوگ کا شکل و صورت میں آپ لوگ کے شکل و صورت سے کیوں فرق اور تضاد ہے؟ تو ناظرین، پھر اس نے جواب دیا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کا علاقے میں اس کا بولتا کہ آپ لوگ کو سچا اسٹوری سناؤں، تو اس نے بولا کہ ہاں ہم لوگ کو سچا اسٹوری سنایا۔ تو ناظرین، بیک گراؤنڈ سے اس نے اپنے پورے اسٹوری کو سنایا کہ آپ کے علاقے میں 3 سہیلی تھے، اور تینوں سہیلیوں میں ایسا آپ لوگ کے بابا نے ایسا کر دیا، لہٰذا آپ لوگ کے ساتھ ماما کے ساتھ جب آپ لوگ پیدا ہو گئے تو آپ لوگ کو وہاں دریا میں پھینکا اور ہم لوگ کے ہاتھ میں آیا، اور ہم لوگوں نے آپ لوگ کو بڑا کیا اور اس تک آپ لوگ کا کہانی پہنچ گیا۔ تو ناظرین، اس بات کرنے کے بعد اس کی بہن نے بولا کہ ہم ابھی بڑے ہیں، لہذا ہم اپنے حقیقی ماں باپ کی تلاش میں چلتے ہیں، اور ہم لوگ کو اجازت دیں کہ ہم لوگ جائیں گے۔ تو ناظرین، بھائیوں میں سے چند بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جائیں گے، اور چند نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ شاید نہیں جائیں گے، لیکن آخرکار اس کی بہن نے سب کو منایا کہ ہم لوگ اپنے حقیقی جگہ میں ضرور جائیں گے۔ تو چنانچہ دوسری دن میں وہ لوگ کو بولا کہ ہم لوگ کا پورا قصہ اور ایڈریس بتا دیں تاکہ ہم لوگ اپنے حقیقی ماں باپ میں چلے جائیں۔ تو ناظرین، بھوت نے سب طریقے بتایا، اور اس کو لوگ جب ادھر لوگ کے ساتھ تھے تو وہ لوگ کا زبان کو بھی سیکھ لیا ادھر، اور وہ لوگ کے تلسم وغیرہ کو بھی سیکھ لیا کہ کیسے وہ لوگ جادوئی طریقے سے کانے منگاتے ہیں اور جادوئی طریقے اور طرز کو اختیار کر دیتے ہیں۔ چھوٹے سے بڑے ہو گئے A to Z، وہ لوگوں نے اپنا وہ لوگ کا فارمولہ بھی سیکھ لیا تھا۔ تو اس فارمولے کے تحت وہ لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ ادھر سے چلے جائیں گے تو آپ لوگ کو رستہ میں ایک جگہ ملے گا کہ وہاں خوبصورت جگہ آئے گا اور اچھی ٹھنڈی ہوا چلے گی، جب زمین میں بیٹھ جائے گے تو فوراً آپ لوگ کو نیند پکڑے گا، لیکن اس جگہ میں ہرگز نہیں سونا کیونکہ یہ ایک بڑھیا ماں کی اور اس کے بیٹی کا جگہ ہے، یہ لوگ فوراً ڈائن ہیں اور کسی کا دل نکال کے انسانوں کا کھاتے ہیں، اور یہ لوگ کا شکار یہی ہے، لہٰذا اس جگہ کو فوراً آپ لوگ کراس کر کے چلے جائیں۔ تو اس نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ لوگوں کو کوڈ کیا کہ آپ لوگ اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ لوگ یہی اسٹوری کو دہرانا، تو پھر آپ لوگ کا 100% آپ لوگ کا ماں باپ مل جائے گا۔ تو ناظرین، وہ لوگ بھی جادوئی علم کو واقف تھے، اور لہٰذا وہ لوگوں کا اس کا مام کا فوٹو بھی دکھایا جادوئی طریقے سے کہ یہ آپ کا مام کا فوٹو ہے۔ تو ناظرین، راستے میں انہوں نے
اپنا راستہ اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ یہی جگہ میں آ گئے، اور ایک دو دن شاید راستہ میں گزرنے کے بعد اس نے دیکھ لیا کہ کہ حقیقت میں شاید کیا ہو جائے گا۔ جب وہ یہی جگہ میں وہ لوگ پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جگہ میں بہت ٹھنڈا ہوا ہے، تو اس کی بھائی نے دیکھ لیا کہ شاید ہم لوگ ادھر سو جائیں گے، تو اس کی بہن نے بولا کہ چلو آپ لوگ تھوڑا راستے میں آگے جائیں تو میں ادھر نماز پڑھ کے تھوڑا بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ناظرین، اس کا بہن بھول گیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جگہ میں ہرگز نہیں سونا، تو چنانچہ وہ لوگ یہی جگہ میں تھوڑا آگے گیا تو وہ لوگوں کو ٹھنڈی ہوا لگا، زمین میں بیٹھ گئے تو 40 بھائی ایک ہی ساتھ میں سو گئے۔ تو سونے کے بعد ناظرین جادوئی ڈائن ادھر بڑھیا ماں آیا اور اس نے 40 بیٹوں کا دل نکال کے ایک جگہ میں اکٹھا کر کے فوراً ادھر اپنے گھر میں گیا اور اپنے بیٹی کو بولا کہ ابھی آگ جلاؤ، فوراً اس لوگوں کو دل کو ہم لوگ آج کباب بنا کے کھائیں گے، لہٰذا ایک آدمی باقی ہے، میں اس کا دل نکال کے واپس آؤں گا۔ تو ناظرین بوڑھی ماں ادھر سے جب گیا تو اس کا بہن نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے سلام دہرانے کے بعد تھوڑا ایسا اپنا سائڈ کو گھمایا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی ماں نے میرا 40 بھائیوں کا دل نکال کے ادھر سے چل رہا ہے۔ تو ناظرین اس نے سلام پھیرا اور اس نے فوراً اللہ کا نام لیا اور ادھر اس نے نماز کو توڑ کے ادھر سے اڑ گیا۔ تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا اور اس نے دیکھا کہ ہاں ہمارے بھائیوں کا دل نکالا ہوا ہے، تو وہ اپنے جھوپڑی میں گیا تو اس کے پیچھے وہ بہن ادھر اپنے آپ کو رکا دیا۔ جب وہ واپس ادھر آیا تاکہ وہ دوسرے آدمی کا دل نکالے تو اس نے ناظرین گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کی بیٹی ایک اوکلی میں کچھ دان وغیرہ مکس کر کے وہاں اس کو پیس رہا ہے تاکہ بوڑھی ماں آ جائیں اور کچھ روٹی وغیرہ پکائیں۔ تو اوکلی کا دستہ اس کو دیا کہ اس کو تم جلدی جلدی پیس لو، میں آؤں گا، لکڑی جلاؤں گا اور دلوں کو کباب بنا کے آپ لوگ کو کھلا کے اور خود بھی کھاؤں گا۔ تو ناظرین بوڑھی ماں ادھر باہر گیا تاکہ وہ دوسرا آدمی کا دل نکالے، کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس ٹائم وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ادھر اس نے اپنے آپ کو جادوئی شکل اختیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ آیا اور اس کو بولا کہ میں بھی بوڑھی ماں کا بیٹی ہوں، لہٰذا تم کو میرے بارے میں نہیں بتایا۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے بولا کہ نہیں، اس نے بولا کہ میں ادھر ابھی وہ کلی میرے کو دیو کہ میں توڑا پیس لوں گا، تم ادھر سے لکڑیاں اکٹھا کرو۔ تو ناظرین وہ جو ہی گھر میں باہر نکل گیا تو اس نے اوکلی کو زیادہ پسا کے اس کو بولا کہ میں نے بہت زیادہ پیس لیا، ابھی تم آؤ ادھر اس کو دیکھ لو کہ اس کے اندر اور بھی پیسنا باقی ہے یا ابھی کافی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک چڑیا رکھا ہوا ہے اور وہ قبض کے اندر ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ ہمارا بوڑھی ماں کا مطلب نبض ہے، اگر اس کا تم کچھ بھی بگاڑو گے تو ہمارا بوڑھی ماں کا شکل اور خڑیا وہی طرح سے بگڑ جائے گا۔ تو اس نے بولا کہ اس کا پاؤں توڑے گا تو بوڑھی ماں کا پاؤں ٹوٹ جائے گا، اگر اس کا پر توڑے گا تو اس کا ہاتھ توڑے گا، اگر اس کا سر مڑ دے گا تم سر تن سے جدا کرے گا تو بوڑھی ماں مر جائے گا۔ تو ناظرین اس نے سب چیزوں کو کوڑ کیا اور جو ہی بوڑھی ماں کے بیٹی نے سر کو ادھر اوکلی کے اندر ڈال دیا دیکھنے کے لیے کہ اس نے زیادہ پیسا نہیں، تو اس نے اس کے پیچھے سے اس کو دبا دیا اس کا سر کو، اور وہ فوراً ہی اس کے اندر پس گیا اور اس کو اپنے جادوئی تسم سے اس کے اندر پسا دیا۔ اور جو ہی اس نے چڑیا کو باہر نکالا اور اس کے پاؤں کو توڑنا شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی ماں لنگڑا مارتا ہوا نزدیک آ رہا ہے، تو فوراً اس نے اس کا بال نکالا۔ بال نکالنے کے بعد ناظرین اس نے دیکھا کہ وہ پیڑ کے بل رینگتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے اس کا سر کو تن سے جدا کیا۔ تو جب اس کا سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد ناظرین بوڑھی ماں کا اختتام ہو گیا اور اس نے پورا دلوں کو ادھر سے اٹھایا اور آیا اپنے بھائیوں کو ایک ایک کر کے ترسومی طریقے سے لگا دیا، اور بڑی دم اور چوف کرنے کے بعد یکے بعد دیگرے ایک ایک چینک مارتے ہوئے 40 بھائی ادھر سے نیند میں اڑ گئے۔ تو جب نیند سے اڑ گئے تو ایک ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم لوگ کیسے نیند میں سو گئے تھے، تم نے ہم لوگ کو بہت جلدی میں جگایا۔ تو ناظرین بہن نے بولا کہ تم لوگ اچھی نیند میں سوئے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنا مصیبت اور مشکل میں پھنس گیا، لہٰذا اس بوڑھی ماں کا جگہ میں ہم آپ کو بتانا بھول گیا تھا، آپ لوگ سو گئے اور آپ لوگوں کا دل نکال کے آپ لوگ کا کیا حشر کر دیا۔ تو ناظرین اس نے بھائیوں کو ادھر سے اکٹھا کر کے پھر دوسرا جگہ میں گیا، ایک بادشاہ کا جگہ آیا، تو
رات ہو گیا، اس کے پاسداروں نے اس کو روک لیا تو اس نے بولا کہ ہم لوگ بھی بادشاہ کے علاقے کا نسب ہیں اور ہم بھی بادشاہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اپنے بادشاہ کو بلائیں تاکہ ہم لوگوں کو ابھی مسافرت کے لیے کچھ جگہ دیں۔ تو ناظرین، رات کے وقت میں بادشاہ سو گئے تھے، نہ جانے رات کے کتنے پہر تھے، تو چنانچہ اس نے بولا کہ آپ لوگ شاید ادھر مسافر خانے میں بیٹھیں، کل تم لوگ کا بادشاہی آدر تواضع کیا جائے گا۔ جب صبح ہو گیا، بادشاہ اٹھ گیا تو سب لوگوں کے ساتھ ملا تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ 40 آدمی ایک ہی شکل کے ہیں۔ اور ناظرین، جب اس کا بہن تھا تو بہن نے بھی لڑکے کے کپڑے لگائے ہوئے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ایک ہی کا شکل الگ اور باقی 40 آدمیوں کا شکل الگ ہے، تو اس نے بھی سمجھا کہ یہ شاید بادشاہ کے اولاد ہو سکتے ہیں اور کوئی شک نہیں۔ تو ناظرین، اس کا بادشاہی خاطر تواضع کیا اور 3-4 غلام وہ لوگ کو بھی دے دیا، اور ناظرین وہ لوگوں کو 40 گھوڑا اور ایک اونٹ میں سوار کر کے وہ لوگوں کا گھر کا پتہ معلوم کر کے وہ لوگوں کے علاقے میں وہ لوگوں کو بیچ دیا۔ جو ہی ناظرین وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے تو اس کو بولا کہ ہم لوگ کچھ مہمان ادھر آئے ہوئے ہیں، تو اس نے جب اس کے باپ نے اس کو دیکھا تو وہ لوگ حیران ہو گئے۔ تو ناظرین، اس کا بیٹی نے بھی لڑکوں کا کپڑا لگایا ہوا تھا، تو جو ہی وہ اپنے علاقے میں ادھر پہنچ گیا تو اس نے جادوئی طریقے سے ادھر اپنے ماں کا فوٹو دیکھا تھا، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا ماں ہے اور نوکروں کی طرح ادھر کام کر رہا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے ماں کو بلایا اور اپنے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے لگا۔ جب بادشاہ گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی ایک مرد ہے، ہمارا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا۔ تو اس نے سر موڑ کے دوسرے سائڈ میں دیکھا کہ 40 ایک شکل کے نوجوان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ناظرین اس کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ دوسرا کوئی ہجوم ہے۔ تو ناظرین بہت آدمی کے سامنے بادشاہ کو شرم آیا اور وہ بیوی سے بھی ناراض تھے، اس کے لیے اس نے بات کو اگنور کر دیا۔ تو اس نے بولا کہ شاید یہ لوگ جانے کے بعد میں بیوی سے پوچھوں گا کہ تم غیر مردوں کے ساتھ کیوں بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ تو ناظرین اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ہے۔ تو چنانچہ اس لوگوں کو کانا کنارے کے بعد جو ہی وہ لوگوں نے بولا کہ ابھی آپ لوگ اپنا اسٹوری بیان کریں، تو ناظرین جب بڑے تھے تو اس نے بولا کہ کون سا اسٹوری؟ جو اسٹوری ہم لوگ کے اوپر آیا وہی بیان کریں یا جو اسٹوری ہم لوگوں نے سنا وہی بیان کریں؟ تو ناظرین بادشاہ نے التجا کیا کہ جس اسٹوری آپ لوگ کے اوپر آیا وہی بیان کریں۔ تو ناظرین انہوں نے ادھر ہی شروع کیا کہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک خوبصورت بادشاہ تھا، اور بادشاہ نے 3 لڑکیوں کے ساتھ سہیلیوں کا بات سنا اور ایک کے بعد دیگرے وہ لوگ کے ساتھ شادی رچایا، اور دونوں کا سر کا بال موڑ دیا اور تیسرے کے ساتھ شادی کیا، اور اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا تھا کہ وہ 40 بچہ لائے گا، ہم اس کے 40 بچے ہیں اور ایک ہی بیٹی ہے۔ لہذا اس نے اس کے علاقے کے دونوں اس کے سہیلیوں نے اس کو غصہ آیا اور اس کے بچوں کو سمندر میں پھینکا، اور وہ لوگوں نے اپنا پورا اسٹوری سنایا کہ ہم لوگوں بلا اور بوتوں کی شہر میں پلے ہوئے اور کوہکاب سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم اس انسان کے یہ انسان جو بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ کا ماں ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ کا باپ ہے۔ تو ناظرین بادشاہ نے کو ابھی پکا یقین ہو گیا کہ اس دن ہمارے ساتھ کتنا دغا بازی ہو گیا۔ تو اس نے ایک ایک بیٹے کو چوم کے وہ لوگ کے ساتھ بات کرنا شروع کیا، اور وہ لوگ کا دعوت ہو گیا، اور خوشی پلی پھولے سے ادھر وہ لوگ کا زندگی بسر ہونے لگا۔ اور اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں وہی ہمارے جو بیویوں کا بال موڑا ہوا تھا اور دونوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے وہ لوگ کو سزا دے دیں۔ تو ناظرین اس کی بیٹی نے التجا کیا کہ وہ لوگ دونوں کو معاف کر دیں، اور اس کی جگہ اگر ہم لوگ کا بات سنیں گے تو دوبارہ ہمارے ماں کو اپنے گھر میں لے کے جائیں۔ تو ناظرین اس نے بیٹی کا بات سن کے دوبارہ اپنے وہ لوگوں کے ماں کے ساتھ دوبارہ اس کو گھر میں لے کے گیا، اور خوشی خرم سے زندگی گزارنے لگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ کے ساتھ اچھا اور خوبصورت کہانی ادھر اختتام ہو گیا، اور اچھا وہ لوگ اپنا زندگی بسر کرنے لگا۔ ناظرین آج کا اسٹوری آپ لوگ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ کل تک اسٹوری کے ساتھ آپ لوگ انتظار کرتے رہیں گے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہو گیا کہ آپ لوگ کے سامنے ہو گیا۔ ہم لوگ کو دیں اجازت۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گلنسا جمعہ زامرانی۔ کل تک ہم لوگ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔